الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وخابرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا ہے: زمین و آسمان کا مالک، صاحب کائنات کا خالق اللہ وحدہ لا شریک ہماری جمعۃ المبارک کی اس حاصل کو، عبادت کو، صحیح کو، کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کی فیوز و برکات نصیب فرمائیں. ایک قبولیت در مقدس نماز کا صدقہ اللہ تعالیٰ زندگی کی سال خطائیں، غلطیاں، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے گناہ معاف فرمائیں. بقیہ زندگی اسلام کے شریعت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن و سنت کی زندگی گزارنا نصیب فرمائیں. ماہ محرم الحرام گزر رہا ہے. ہر طرف ذکر اہل بیت، بالخصوص نواسۂ رسول، فکر گوش بطول، سید الشہداء سیدنا امام علی مقام امام حسین و دیگر شہداء کربلا اور غازیان کربلا کے حضور اہل اسلام، اہل ایمان حضران عقیدت پیش کر رہے ہیں. آپ کا ذکر پاک ہو رہا ہے، آپ کے توسل سے دعائیں ہیں، محافظ ہیں، آپ کی یاد ہے، آپ کی ایمان بھری اس مقدس زندگی کو بیان کر کے اپنی
ایمان کی پختگی کا، اسلام کی استقامت کا سامان کر رہے ہیں۔ نواسہ رسول سیدنا امام عالم مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی اہل ایمان بیان نہیں کر سکتے۔ جس نے ساری پرورش سید الانبیاء سید الرسول کی گود میں پرورش پائی، حضور کی آغوش میں تربیت پائی، آنکھ کھلتی تھی تو نواسہ رسول کے سامنے چہرے کو دفاع ہوتا تھا، بھوک لگتی تو حضور اپنی زبان اقدس سیدنا امام عالم مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال کے آپ اس کو پوچھتے تھے، جنتوں کے مالک ہیں، دنیا کی سارے خزانے آپ کے قدموں میں ہیں، ایک بندہ، ایک بشر جتنی بھی آپ کی تعریف و توصیف کرنا چاہے انسانی زبان سے قاصر ہے وہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اپنی بخشش کا سامان کرنے کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت اور دارین کو سنوارنے کے لیے اہل ایمان آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی لوگ ہیں جن کی زندگی کو دیکھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا، حضور نے فرمایا کہ دو چیزوں کو تھام لینا اور مضبوطی سے تھام لینا، ایک تمہیں دنیا کی کامیابی کی مسند پہ بٹھا دیا جائے گا، کامیابی کی منصب پہ فائز کر دیا جائے گا، پھر تم ناکام نہیں ہو سکتی، نامراد نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک چیز ہے قرآن اللہ کی کتاب، اور ایک چیز ہے اہل بیت اطہار کی زندگی۔ ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، قرآن میں اللہ کا حکم پڑھو، اب اس کو پریکٹیکل دیکھنا ہے، عملی زندگی دیکھنی ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگی، اہل بیت اطہار کی زندگی، نواسہ رسول امام حسنین کریمین کی زندگی، اور خواتین اسلام کی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی، امہات المؤمنین کی زندگی، اہل بیت اطہار کی مقدس شہزادیوں کی زندگی آپ کی ایک مشعل راہ ہے، ایک اعلیٰ مثال ہے، اور جنت میں جانے کے لیے آپ کی ایک اعلیٰ تحریک ہے جس پر آپ عمل کر کے ہمیشہ کامیابی کی منزلوں پہ فائز ہو سکتے ہیں۔ کتنا بھی پڑھو، اس میں انسان کو بڑی سبق ملتا ہے۔ آج دیکھیں نا، اللہ معاف کرے، اتنی زبانیں، اتنی گفتگو، جتنا پیار تھا، محبت تھی صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی، اس کی مثال نہیں تھی۔ اب تو کم لوگ جو ہے وہ آپ کے ہر موقع، ہر قدم، ہر گفتگو، ہر لمحے میں آپ کے اختلاف کو ثابت کرتے ہیں۔ حضور کی تربیت میں بیٹھنے والوں کی تربیت اتنی کمزور تھی کیا کہ حضور پڑھاتے رہے اور ان کو سبق کرا دینا، ان کی تربیت ہی نہ ہو سکے، اور حضور کی ظاہری آنکھ بند کرنے کے بعد پھر وہ سارے حضور کے سبق کو بھول گئے، جو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام جس طرح اہل بیت کی ادب کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، اس کی تو مثال ہے۔ انہوں نے ہمیں تو اہل ایمان کو، اہل اسلام کو سکھایا مسلمان کہ یہ طریقہ ہے اہل بیت اطہار سے محبت کا، یہ طریقہ۔ آئے تو بے وضو ہم جو ہے نا علی علی کرتے ہیں، حسین حسین کرتے ہیں، یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے لیے، جن کا اس مقدس دینے کے لیے ذکر پاک میں پہلے وضو کرنا
پھر کہا حضور تشریف فرما ہوتے صحابہ کرام ہوتے تو سیدنا صدیق اکبر حضرت مولا علی پاک کو چہرے کو دیکھتے رہتے حضرت علی نے دیکھا کہ صدیق اکبر دیکھ رہے پھر دیکھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی دیر میں آخر میں بیٹھ کے آپ کو دیکھتے رہتے لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے پوچھا صدیق اکبر سے ابو بکر صدیق سے کہ آپ ہر وقت مجھے کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم نے حضور کا ارشاد نہیں سنا؟ حضور نے فرمایا کہ علی کی چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، حضرت مولا علی کی چہرے پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میں کچھ عبادت کرتا مصروف ہوں، عبادت کرتا ہوں، علی عبادت صرف اللہ کی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ چہرے علی کی زیارت کی عبادت ہے۔ صحابہ کرام تو اپنی زیارت کر کے اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جوانی کا عالم تھا کہ بائیس سے آپ تشریف لائے اور مسجد نبوی میں آپ تشریف لائے تو آپ کے پاؤں پر نا تھوڑی سی پٹی لگی ہوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ راستے سے گزر کے آئے تھے، کچے راستے تھے، گرد و غبار ہوتا تھا، پٹی ہوتی تھی۔ تو اس وقت جو امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، سید المحدثین تھے، جن سے سب سے زیادہ حضور کی حدیث سے روایت کیا، وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ وہ صحابی رسول تھے، حضور کے پاس آئے تو عرض کی کہ حضور میں جو آپ بیان فرماتے ہیں نا مجھے وجاہت نہیں رہتا، تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک لمبی گفتگو ہے پھر تفصیل سے سناؤں گا، اشارہ نہ سن لیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس چادر تھی تو فرمایا اس چادر کو بچھاؤ، چادر کو بچھایا۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو حضور نے 3 دفعہ سے چلو بھر کے نا ایسے کیا، پھر ایک چلو بھر کے ایسے کیا، پھر ایک ایسے کیا، اور پھر فرمایا کہ اب اس چادر کو اکٹھا کر لو اور کر کے سیدھی کے ساتھ لگا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے ایسا ہی کیا، وہ ساری چادر تھا تو کچھ نہیں، ہم ایسے کرتے رہے بس ہوا میں چلو بھرا چادر پہ ڈال دیا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ نے اس چادر کو ویسے اکٹھا کر لیا اور سیدھے سے لگایا تو کہا کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم اس کے بعد زندگی بھر جو حضور فرماتے تھے کہ مجھے کبھی نہیں پوچھا تھا۔ تو میں نے کہا حضور کو کیا چلو بھر کے آپ چادر پہ ڈال رہے تھے؟ تو حضور نے فرمایا وہ عقل تھی جو تمہیں دے رہا تھا۔ عقل کسی دکان سے ملتی ہے، کسی فیکٹری سے ملتی ہے، کوئی کارخانہ ہو کہیں سے ملتی ہے عقل؟ یہ بارگاہ نبوت ہے جہاں سے عقل بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادریں بھر بھر کے عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج کی سائنس کے لوگ بڑی بات کرتے ہیں، جہاں پہ آج کی سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مقام اولیاء اور مقام نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ وہاں سے جہاں پہ سائنس کی انتہا ہوتی ہے، سائنس جہاں پہ ختم ہوتی ہے، وہاں سے ولیوں کا مقام شروع ہوتا ہے۔ مقام نبوت تو بہت دور کی بات ہے، پھر حضور کا مقام تو سب سے بلند ہے۔ آج لوگ سائنس کی مثالیں دیتے ہیں، حضور کی حدیث پاک آپ نے سنی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو کلی کا ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھ کے گناہ چھٹتے ہیں، کلی کرتا ہے تو جتنے اس کے منہ کے گناہ ہیں، غیبت ہے، جھوٹ ہے، بری بات، گالی گلوچ، جو اس کے منہ کے گناہ تھے اس نے کلی کی وہ سارے جھڑ گئے۔ ناک میں پانی ڈالا جو ناک کے گناہ تھی، کوئی غلط خوشبو تھی، بو تھی، وہ اس نے سوکھ لی، جو بھی تھی۔ کانوں کے جو گناہ تھے، کانوں میں انگلی پھیری، وہ گانے سنے، کوئی لفظیات سنی، وہ ختم۔ مجھے بتائیں کہ سائنس کہاں تک پہنچ گئی ہے، کہاں ایک دوربین اور خوردبین کا ایجاد ہو چکا ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی سائنس دکھا سکتی ہے، دکھاتی ہے، چھوٹے سے چھوٹا ذرہ۔ کیا آج کی سائنس یہ دکھا سکتی ہے کہ جو انسان کے وضو سے گناہ جھڑتے ہیں وہ دکھا سکتی ہے؟ دکھا سکتی ہے؟
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ وضو فرما رہے تھے کہ ساتھ ایک شخص وضو کر رہا تھا اور اس کو دیکھنے لگے، وضو کرتا رہا، اس کو دیکھتے رہے، دیکھنے کے بعد فرمایا بھیا تو نے یہ گناہ کیے تھے، تو نے ہاتھ دھوئے تو تیرے ہاتھوں سے یہ گناہ جھاڑ رہے تھے جو میں نے دیکھے، تو نے کلی کی تو تیرے منہ سے جو گناہ تھے نا، جو تو نے لغویات کہی، غیبت کی، جھوٹ بولا، جو کچھ کیا، تیرے کلی کے پانی کے ساتھ وہ گناہ زمین میں جھاڑ رہے تھے، وہ میں نے دیکھے، یہ گناہ نہ کرنا۔ تو یہ گناہ جو ایک وقت کا ولی امام اعظم ابو حنیفہ دیکھ رہے تھے، نگاہ بلایت ان گناہوں کو دیکھ رہی تھی جو وضو کے پانی سے جھاڑ رہے تھے۔ آج کی سائنس جو چاند پہ پہنچ چکی ہے وہ دکھا سکتی ہے، چھوٹے سے چھوٹے ذرات اور دین سے دکھا تو سکتی ہے، لیکن یہ وضو کے پانی سے جھڑنے والے گناہوں کو نہیں دکھا سکتی۔ تو ساتھ ہی جہاں کی سائنس کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے تو مقام بلایت کا آغاز ہوتا ہے، اور مقام بلایت سے پھر جہاں پہ ختم ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر جہاں پر سارے انبیاء رسول کے مقام کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے حضور کے مقام کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے حضور کے مقام کا آغاز ہوتا ہے۔ کہ میں نے جو بات کی بھائی آپ کسی دکان پہ چلے جائیں مجھے جا تھوڑی سی عقل دے دو، 100 روپے ہے، 100 روپے کی عقل دے دو، آدھا کلو عقل دے دو، پاؤ عقل دیتا ہے، عقل نہیں نہ ملتی۔ بس کئی بار ابو ہریرہ سے کہا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی 3 چلو بھر جیسے، اب چادر اکٹھی کر لو سینے سے لگاؤ جاؤ، حضور کی وہ کیا تھا کہا وہ تمہیں عقل دے رہا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے اللہ کی عزت کی قسم وہ چادر سینے سے لگائی، اس کے بعد زندگی بھر کو حضور فرماتے کوئی بات ہوتی تو بھول جاتا تھا، بس ایک ہاتھ میں ایک تیلا ہوتا تھا ایک چھوٹا سا، حضور ارشاد فرماتے میں ہاتھ کے دیکھی کا سے لکھتا رہتا، ایسے تیلے سے لکھتا رہتا حضور کی حدیث، ایسے لکھتا جاتا حضور کی حدیث لکھتا رہتا، کہتے بس لکھتا ہوا وسیلے میں لکھ رہا ہوں، مجھے کبھی نہیں ہوتا۔ جب سائنس کی مثالیں دیتے ہیں، یورپ کی ترقی کی مثالیں دیتے ہیں، یہ وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک اللہ کے ولی تھے، خالد ان کا نام تھا، سید ابو حسن رحمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، خالد وہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو عقل دی ہے، جتنی اولاد آدم ہے، انسان ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی ان کو عقل دی ہے، کہ دنیا میں جتنی ریت ہے وہ ساری ریت کے ایک ذرے کے برابر ہے۔ دنیا میں کتنی ریت ہے، سمندر بڑے بڑے ہیں، صحرا دنیا کے دیکھے بڑے بڑے ہیں، جتنی ریت دنیا میں ہے، تو فرمایا اللہ نے جتنی عقل اس کائنات کو دی ہے، انسانوں کو دی ہے، لوگوں کو دی ہے، زیرو کو دی ہے، زیربا کو دی ہے، یہ ساری عقل جتنی دنیا میں ریت ہے، توجہ کرے اس بات کی طرف، جتنی ریت ہے اس ریت کے ایک ذرے کے برابر ساری دنیا کی عقل ہے، اور اس ذرے کے علاوہ جتنی دنیا کی ریت ہے، جتنی دنیا کی، اس سے زیادہ عقل اللہ کے حضور کو عطا فرمائی، اس سے زیادہ اللہ کے حضور کو عطا فرمائی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا مقام مصطفیٰ ہے۔ تو یہ سیدنا ہم ابو ہریرہ کی بات کر رہے تھے، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سکھایا تھا کہ اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کس طرح کیا جائے۔ یہ رئیس المحدثین تھے، امام المؤمنین فی الحدیث تھے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، خوبصورت آپ سر پہ امامہ تھا، شملہ تھا، آپ پڑھا رہے تھے، اچانک کیا دیکھتے ہیں حضور کی حدیث پڑھ رہے تھے، اچانک دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اب باہر سے تشریف لاتی ہیں، کچے راستے سے آ رہے تھے، راستے کچے ہوتے تھے، پاؤں کے ساتھ تھوڑی سی مٹی کر کے ابو ہریرہ نے دیکھا، ابو ہریرہ وہ تھے جس گلیوں سے گزرتے تھے لوگ راہیں بھی ڈھونڈتے تھے، ادب سے ابو ہریرہ کا اتنا مقام ہے حدیث میں۔ تو جو ابو ہریرہ نے دیکھا کہ نواسہ رسول مسجد میں آئے، امام مقام امام حسین تشریف لائے اور اپنے پاؤں کے ساتھ لگی ہوئی ہے، حدیث چھوڑی، دوڑ کر گئے اپنے ساتھ سے امامہ اتارتے ہیں،
اور امامہ اتار کر جو امامے کا شملہ تھا اس کو پکڑا اور امام حسین کے قدموں پہ رکھ کر آپ کے قدم صاف کر دیا. کہا کم مدارہ کیا ہوا؟ کہا حضور آپ کے قدموں کو صاف کر دیا وہ صاف کر دیا. کہا تو یہ کہا یہ جو تر ہے نا ہمارے ساتھ میں جو شملے ہیں یہ آپ کے قدموں کی برکت سے. یہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت تھی. انہوں نے سکھائی تھی کہ یہ محبت ہے. صحابہ اکرام ان مدرسوں میں ان کی کلاسوں میں لوگ پڑھتے ہیں جو اللہ معاف کرے کوئی اختلاف ثابت کرتے ہیں. ترمذی کی حدیث پاک ہے بڑی سخت اس کے لفظ اس میں لفظ ہے. حضور نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اس میں غور کر اس جملے پہ. حضور نے فرمایا لوگوں میرے صحابہ کل صحابہ اکرام کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرنا اور مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا. اگر صحابہ اکرام کے درمیان کوئی ذاتی غلطی ہوئی ہے تو ان کا اپنا ہے. تمہیں بحثیت حضور کا غلام تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے ایمان کو اپنے عقل کے ترازو میں پرکھنے کی اجازت ہے نہیں ہے. اپنے ایمان کی فکر کرو تم کیا کرتے. تو یہ وہ تھی جو ہمیں سکھایا تھا صحابہ اکرام نے کہ حضور کا اہل بیت کا احترام کس طرح کیا تھا. اور اس میں جتنا کہ آپ پڑھے اس میں سبق ہے. کربلا کی زندگی کو آپ دیکھیں. آپ نے کچھ اس کے درس میں پڑھا تھا سوار کو. لیکن کربلا کی زندگی کو دیکھیں. امام علی مقام میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا تھا سیدہ زینب تھی, سیدہ سکرہ تھی, سیدہ ام کلثوم تھی, جتنی سیدہ شاہ بانو تھی سلام اللہ علیہ سب کو اکٹھا کیا اور آپ نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کے جو الفاظ تھے عربی میں ہوئے تھے اس میں سے ایک لفظ یہ تھا اس دن علیہ گنا. فرمایا سن لو زینب میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میرا امتحان ختم ہو رہا ہے اور تمہارا امتحان شروع ہوگا. اب تمہارے سامنے ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کہ تمہارے سامنے تمہارے حسین کے بھائی کے شاہبانوں تیری زندگی کے سرتاج میں لاش کو توڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور تیرے حسین کے ساتھ دیکھنے موقع ہوگا. لیکن یاد رکھنا اس برنا علیہ کننا تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. سب سے چادریں نہ اترنے دیں, بے پردے بھی نہ ہونے دینا, خیموں سے باہر نہ ہٹانا. آگے لفظ ہے کہ منہ پہ تماچے نہ مارنا. اس سے اگلا عربی کا لفظ ہے کہ اپنے گریبان کپڑوں کو نہ پھاڑنا, بلکہ تمہارا امتحان شروع ہوگا اور کیا ہوگا کہ تم نے صبر کرنا. صبر اور سب سے بڑا ہے کہ تم نے بے پردگی نہیں ہوئی. پھر وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حوصلے کا پہاڑ تھی, ہمت اور شجاعت کا پہاڑ تھی. کہاں سے نہیں گزری. آج دیکھیں نا آج ہماری خواتین بھی 10 محرم کو نماز رسول کا دن مناتی ہیں, لنگر پڑھتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں. اگر گھر میں ایک کوئی فوتگی ہو جائے تو ان کی نمازیں ختم, چھوٹ جاتی ہیں نمازیں, بھول جاتی ہیں, سروں سے دوپٹے اتر گئے. لیکن سیدہ زینب نے صبح سے خود اپنے ہاتھوں سے راشن اٹھا رہے ہیں, عید سے کچھ کھایا پیا نہیں. اپنے معصوم اونو محمد کے لاشوں کو خود ان کے جسم سے سینے سے معصوم بچے تھے, تیر نکالے اونو محمد اپنے 2 شہزادے تھے معصوم, کھینچ کر سینے سے تیر نکالتی ہیں اپنی کو سے, ان کی فوارے چھوٹتے ہیں, اپنی جگر کے پیاروں کو ٹکڑے اٹھاتے ہیں. حضرت امام حسین گئے اور سیدنا شہزادہ علی اکبر جو شبیہ رسول تھے حضور کے ساتھ ان کی صورت ملتی تھی. امام حضرت سیدنا علی اکبر جب صحابہ کرام کو حضور کی ریاست آتی تو آپ کو چہرہ رس کی زیارت کرتے, ساتھ میں یزید نے یشت کیا کہ یہ سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اور پھر کیا ہوا, امام علی مقام نے چادر بچھائی اور ایک ایک ٹکڑا کر کے آپ نے اس کو اکٹھا کیا اور پھر چادر کندھے پہ ڈال کر کے آپ کٹڑی اٹھا کے جا رہے ہیں. سیدہ زینب کٹڑی آپ سے کروا دی. اتنا حوصلہ لاشوں کے ٹکڑے صبح سے دفنا دیے اور پھر وہاں سے ان یزیدیوں کا مقابلہ کیا. پھر کوفے تک گئی, کوفے کی قصر عمارت میں گئی, ظالموں کے سامنے ڈٹی رہی. پھر کہاں سینکڑوں کی مہینوں کی مسافت, کہاں وہ عراق کوفے سے شام اور دمشق تک صحراؤں اور ریگستانوں وادیوں جنگل سے گزرتی رہی. کہاں تک بھائی کا ساتھ لینے کی لوگ پہ تھا, لیکن ساتھ سے چادر نہ اترتی تھی, منہ سے ہار نہیں. یہ کربلا سبق سکھاتی ہے.
کربلا یہ سبق سکھاتی ہے. اور پھر جب ہم اس نے پڑھا تھا اور جب یزید کی دربار میں جاتی ہیں تو سر سیدنا امام علی مقام امام حسین کے ساتھ سامنے پڑا تھا ایک پتھر پہ. یزید کے ہاتھ میں اسات کی لاٹھی تھی, آپ کے لبوں پہ ماری اور پھر سیدہ زینب کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھ لیا اور تو اس کو منتشا منتشا, اللہ نے زیادہ عزت دے کر اس کا سے نہیں کرتا ہے. اپنا ہاتھ دیکھ لیا تم نے, اللہ نے ہمیں عزت دی, تمہارے ساتھ کیا کیا. پھر وہ سیدہ زینب تھی, پھر پردے کی حالت میں اٹھتی ہیں. پھر نعمان بن بشیر صحابی رسول اللہ کو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک نابینا صحابی بیٹھے ہوئے تھے حضور کے دور پہ, ان کو نظر نہیں آتا. سیدہ زینب اٹھی, آپ نے سیادہ جرأت مند خطیب کی طرح پہلے اللہ کی حمد کی, پھر حضور کے درود السلام پڑھا. پھر یہ آیت تشریفہ پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. یزید کا دربار بھرا ہوا تھا وہاں پہ لوگوں سے. پھر آپ نے اس جرأت کے ساتھ وہ تقریر کی. اور نبینا صحابی نعمان بن بشیر سے کہتے ہیں جو نبینا تھا, حضرت علی کی آواز نہیں آ گئی. حضرت علی تو شہید نہیں ہو چکے, یہ ان کی آواز نہیں. آج ان کی آواز نہیں, حضرت علی کی آواز نہیں, حضرت علی کی بیٹی سیدہ زینب کی آواز ہے. ہاں اتنی للکار ان کی جرأت سے. کربلا ایک حوصلہ بھی سکھاتا ہے, ایک ہمت بھی سکھاتا ہے, صبر بھی سکھاتا ہے. اور سیدہ زینب وہ تھی. پھر آپ نے ثابت کیا کہ اہل بیت اطہار کی شکایتیں کیا ہوتی ہیں, ان کو سبق جو بارگاہ نبوت سے ملا تھا وہ کیا تھا. حضرت عبداللہ بن سہل تابعی ہیں, آپ فرماتے ہیں جب سیدہ زینب کربلا سے پلٹ کے کوفے میں گئی, کوفے سے دمشق میں, شام میں, وہاں سے کربلا آئی, پھر وہ لاشوں کو دفنایا, قبروں پہ حاضری دی. وہ جو بن اسد کے لوگ پہلے دفنا چکے تھے, پھر جو سارے تھے وہ آ کے وہاں پہ دفنائے. پھر وہاں سے مدینہ تشریفہ واپس پہنچتی ہیں. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سہل کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت سیدہ زینب کو, میں نے دیکھا. کہتے ہیں کہ اس کے بعد 15 سال تک سیدہ زینب میرے ہمسائے میں رہی. ہمارے گھر کی ایک دیوار تھی اور سیدہ زینب, حضرت عبداللہ بن سہل کہتے ہیں وہ ساتھ والے گھر میں تھی. کہتے ہیں میں نے 15 سالوں کے اندر پردے میں برقعے میں لپٹی ہوئی زینب کو بھی نہیں دیکھا. دیکھا نا, بغیر پردے کے باہر آ جاتی میں دیکھ لیتا. فرما دیا 15 سالوں کے اندر میں پردے میں بھی لپٹی ہوئی زینب کو نہیں دیکھا. اتنی پردے کی پابند تھی کہ 15 سالوں میں آپ کہتے ہیں میں دیکھا قاسم مائے قدر نہیں رکھا. اور ایک دن آپ بیمار ہو جاتے ہیں, شدید بیمار تھے. آپ کے شوہر کے عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ آؤ جو ہے وہ طبیب کے پاس رکھتے ہیں. اور نے فرمایا نہیں میں نہیں جا سکتا. کہا شریعت کا حکم ہے کہ بہادر مجبوری عورت طبیب کو ہاتھ دکھا سکتی ہے. کہا تم ٹھیک کہتے ہو, لیکن جو عورت اللہ کے جتنے قریب ہوتی ہے اتنی اس کے قوم میں شدید کی زنجیریں سخت ہوتی ہیں. میں نہیں کھا سکتی, جان دے سکتی ہوں لیکن باہر نہیں کر سکتی. یہ سیدہ زینب کا سبق تھا, یہ پیغام کربلا تھا, یہ درس کربلا کا سبق تھا کہ امت مسلمہ کی بیٹیاں دکھیاں ہیں. یہ وہ سیدہ زینب تھی رضی اللہ تعالیٰ. آج دیکھیں جتنی عورت اللہ کے قریب ہوگی اتنا اس کا پردہ سخت ہوگا. اگر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس عورت کے اللہ کے یہاں کتنا قرب ہے, اس کا کتنا مقام ہے, کتنے رب کے دربار میں نزدیک ہے, کتنی دور ہے اسلام سے, تو کل اس میں پردے کو دیکھ لو. جتنی وہ زیادہ پردے کی پابند ہوگی اتنی اللہ کے قریب ہوگی, اور جتنی پیچھے ہٹتی آئے گی اللہ سے پھر اس کے راستے میں پردہ اتر جائے گا. اور اللہ کے آدمی سے دور ہوگی تو کپڑے اس کے لیے کو مختصر ہوتے جائیں گے. کرتے 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 جو عورت کی زندگی کو دیکھ لو, جو کافر ہیں, گستاخ ہیں, بیادب ہیں, آج کل اپنی بڑھانے لباس پہنتی ہیں. تو فرمایا اگر یہ دیکھنا ہوگا جتنی خواتین سب سے دور ہوتی چلی جائے گی, ان کے سروں سے جسم سے دوپٹے اترتے چلے جائیں گے. اور آج دیکھو افسوس کے ذاتی کرنا پڑتا ہے. آج دیکھو ہمارے کیا ہوا بہاولپور کے اندر اسلامیہ کی بستی کے اندر کیا ہوا. آج عورت ہے, باپ ہے, اس ایک ہی خواہش ہے جدید تعلیم, جدید تعلیم, جدید تعلیم. بیٹیوں کو دنیا کی تعلیم دو. اسلام میں منع, میں دکھا سکتا ہوں بیٹیوں کو صرف اتنا پڑھاؤ تو پڑھ لکھ سکے. ورنہ قرآن 22 سپارہ پہلے رب کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, عورتیں گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی.
بلا تبرجنا، جب یہ لفظ ہے بلا تبرجنا، نہ ہی عورتیں بیک اپ کر سکتی ہیں، بناؤ سکار کر سکتی ہیں، اگر کریں گی کیوں؟ تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یہ بناؤ سکار کرنا اپنے شوہر کے علاوہ، بیک اپ کرنا، یہ کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں یہ زبان جاہلیت کافر عورتیں کیا کرتی تھی، مسلمان عورتوں کو ذہن نہیں دیتا۔ فَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور حکم ہے کہ اسلام کی عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلیں، لیکن آج ایک عورت پردے سے باہر آنا چاہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آج ہماری بیٹی ہے BA کر لے، MA کر لے، MA کر لے، وہ کہتی ہے کہ مجھے بھی برابر کے حقوق چاہیے، مردوں کے برابر چاہیے، اور اسلام مساوی حقوق نہیں دیتا عورت کو، عزت کے حقوق دیتا ہے۔ وہ دیکھیں نا جب کو مساوی حقوق دیے چائنا کے اندر، کوئی ٹرکوں میں ٹائر کھول رہی ہے، کوئی مزدوری کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، اللہ فرماتا ہے تو گھر کی ملکہ ہے، تو گھر میں رہ، گھر کی سلطنت چار دیواری تیری وہ سلطنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے مسلمان عورت کی جو شان ہے کہ میں نے اس کی حفاظت کے لیے پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک ایک جوان خون کو اس کی حفاظت پہ معمول کیا۔ بیٹی تھی اس کا باپ اس کی حفاظت کرتا تھا، اور جب باپ بوڑھا ہونے پہ آیا تو میں نے اس کی شوہر کی ذمہ داری لگا دی، اب تو جوان اس کی حفاظت کرے، اور جب شوہر بوڑھا ہونے پہ آیا تو پھر میں نے اس کی بیٹی کی ذمہ داری لگا دی، اب تو جوان ہے اس کے مرنے تک تو اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اسلام کو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک جوان خون کو اس کی حفاظت میں معمول کرتا ہے۔ اور پھر دیکھ لو آج یہ نتیجہ ہے نا، دنیاوی تعلیم کو دینی تعلیم کی فوقیت دینے کا نتیجہ نظر آیا ہے، اسلامی یونیورسٹی کے اندر نظر آیا بابل کو 5500 سے زائد وہ سید میکٹر، وہ سید ہے، سید ہو کیسے ہوتا نہیں ہو سکتا جس کے ویڈیو سے جب وہ 5500 سے زائد ننگی مراموں کے موبائل سے، یہ کون سی جدید تعلیم ہے جس نے بچیوں کو وڈیروں کے کوٹھوں پہ نچا دیا؟ یہ کون سی جدید تعلیم ہے جس نے بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے نام پہ نشئی بنا دیا؟ یہ کون سی تعلیم ہے جس نے بچیوں کو پڑھانا کر دیا؟ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ جس نے اسلام کی دینی تعلیم کو چھوڑ کر دنیا کی تعلیم پر فوقیت دی۔ میں مثال دیتا ہوں، کیلے کی مثال دیتا ہوں، کیلا دیکھ لو، کیلا ایک ہے نا، اگر اس پہ چھلکا ہے تو کوئی مکھی نہیں بیٹھے گی، اس پہ چھلکا اتار دو ساری مکھیاں حملہ آور ہو جائے گی، اور پر جب تک لباس ہے کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا، جس دن سے لباس اتر جائے گا وہ کٹے اتر جائیں گے، آپ اس پہ حملہ آور ہو جائے گا۔ اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت